مخاطب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین، اے صاحبان آمنو، جن کے پاس ایمان کی ڈگری ہے، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو، صوم نہیں ہے یہاں، صیام ہے، جمع، علیکم جمع ہے، ایک بندے کے لیے نہیں کہا گیا، پورے صاحبان ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے اور یاد کیا ہے۔ کما جسٹ لائک، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، ٹھیک ہے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ یقینی بات ہے کہ جب ایمان والوں کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ تقوی کی بات ہوتی ہے۔ ایمان والا جو ہے وہ جلدی متقی بن جاتا ہے، ایمان والے کو تقوی تک پہنچنے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ تو یہ تو سادہ سا ترجمہ ہم نے کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور دو اور آیتیں ہیں بڑی خوبصورت رمضان المبارک کے بارے میں، ایام معدودہ، جو ہے نا وہ پھر گنے چنے دن بعد میں، فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض بندہ، او یا علی سفرن، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، جتنے اس نے روزے چھوڑے ہیں بیمار نے یا سفر والے نے، اتنے وہ روزے رمضان المبارک کے بعد رکھے گا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، اور اس پر بندے پر ہے کہ جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، وہ فدیہ، فدیہ طعام مسکین، وہ مسکین کو ایک طعام جو ہے وہ فدیہ کا وہ ادا کرے گا۔ فمن تطوع خیرن، اور اگر اس سے زیادہ وہ دے دیتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ ہاں، ایک مد طعام سے زیادہ اگر وہ پرووائڈ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کر دیتا ہے، تو وہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فہو خیر لہ، پس اس بندے کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ یہ رمضان مبارک والی صلوات ہے ویسے، آہستہ، صلی علی محمد۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو ہم دعا پڑھیں گے نا اس میں بھی آتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان، شہر کا مطلب مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ، الذی، جس مہینے میں انزل، نازل کر دیا گیا ہے قرآن کو، ہدن، قرآن ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، صرف یا مومنین کے لیے نہیں ہے، قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اب جتنی سرچ ہو رہی ہے نا دنیا میں اسکائی پر پہنچنے کے لیے، جنگلوں میں جو قوانین، سمندروں کے اندر سرچ ہو رہی ہے، تو ساری قرآن نے بتائی ہوئی ہیں۔ تو اگر ہوتا نا صرف یہ ہدن للمومنین، تو گورے جو ہے نا کبھی بھی اس سے ہدایت نہ لے سکتے۔ اب وہ جو ہدایت لے رہے ہیں نا قرآن مجید سے، یہ اس لفظ کے بارے میں ہے، للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات، اور یہ واضح قرآن جو ہے نا واضح روز روشن کی طرح کتاب ہے، من الہدا، اور واضح اس سے ہدایت حاصل ہو سکتی ہے، والفرقان، اور یہ حق اور باطل کو جدا کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اور اگر تم میں سے کوئی بندہ بھی اپنے گھر میں ہے، اپنے سٹی میں ہے، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور اگر کوئی مریض ہے، او علی سفرن، پھر دہرایا گیا ہے، فعدۃ من ایام اخر، کہ پھر وہ دوبارہ کسی اور دنوں میں جا کے روزے رکھے گا۔ یرید اللہ بکم الیسر، یہ ایسے کیوں کیا گیا ہے؟ روزے اللہ معاف ہی کر دیتا، ٹھیک ہے، جیسے لیڈیز کو نمازیں معاف کر دی ہیں، وہ جو 10 دن ان کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو ان کو نماز معاف کر دی ہے۔ کہا نہیں، روزے آتے ہیں سال کے بعد، نمازیں آتی ہیں ہر روز، اس لیے نمازیں معاف کر رہا ہوں، وہ بھی صرف ان لیڈیز کو، باقی کسی کو نہیں۔ اور روزے معاف نہیں ہوں گے کیونکہ وہ آتے ہیں پورے سال کے بعد۔
اچھا یہ کیا اللہ ارادہ کرتا ہے؟ یرید اللہ، اللہ ارادہ کر رہا ہے بکم الیسرا، تمہارے اوپر آسانی کا، ولا یرید بکم العسرا، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں رکھے، پریشانی میں رکھے، ڈپریشن میں رکھے، پریشر میں رکھے، نہیں، اللہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم جو ہے نا جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں اس کو کمپلیٹ کرو، تکملہ کمپلیٹ کرنا، عدہ جو دن وہ آپ نے ختم کر دیے تھے جو نہیں رکھے تھے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ بہت بڑا ہے جو تم کو وہ ہدایت کر رہا ہے، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ اللہ نے اس لیے کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ مریض ہو تب نہ روزہ رکھو، اور باقی سفر میں ہو تب نہ روزہ رکھو۔ یہاں دو چیزیں بتائی گئی ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی، ٹھیک ہے۔ مریض، اچھا تو کوئی اگر عورت بیچاری پریگنٹ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ کیا کرے؟ قرآن میں تو اس کا ظاہری حکم نہیں ہے، نہیں ہے نا۔ ایک عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ بچہ جو ہے نا وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے دودھ نہ پینے کی وجہ سے، اور عورت بھی بیمار، اس کا دودھ کم ہو جائے گا تو اس کا تو نہیں ہے۔ اب بندہ خود اگر تھوڑا سا سوچے تو اللہ نے کیا فرمایا ہے، اگر او اللہ مریض، اگر کوئی مریض ہے تو اب کیا ہوگا؟ بچہ مریض ہوگا نا، ماں مریض ہو جائے گی، بسم اللہ علیکم السلام، ماں مریض ہو جائے گی، بچہ مریض ہو جائے گا۔ اور اگر پریگنٹ عورت ہے تو وہ دودھ اگر اپنا وہ کیا کرتی ہے بیچاری، روزہ رکھتی ہے تو وہ بھی مریض ہو جائے گی۔ تو اللہ تو مریض کا پہلے ہی حکم لگا چکا ہے کہ مریض روزہ رکھے ہی نہ۔ اچھا اب مریض کو کیسے پتا ہے مجھے روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ اب یہ بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیسے پتا چلے کہ بھائی میں مریض ہوں، مجھے روزہ رکھنا چاہیے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اب سہارا لیا جائے گا اس حدیث کا جسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وعجل فرق، مولا کائنات فرماتے ہیں العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان، دو علم ہے، ایک ہے باڈی کا علم، ایک ہے دین کا علم، فقہ کا علم۔ جو فقہ کا علم ہے وہ تو جائیں گے عالم دین کے پاس، اور جو باڈی کا علم ہے، جو جسم کا علم ہے، وہ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس۔ اب مریض خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، وہ اس ایکسپرٹ کے پاس جائے گا، اس عالم کے پاس جائے گا جو جسم کا عالم ہے، اور وہ ہے ڈاکٹر، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اگر کہتا ہے کہ بھائی آپ روزہ نہیں رکھیں، یہ سچویشن آپ کی ہے، یہ سمٹمز ہیں اور میں نے چیک کر لیا ہے، اور اگر آپ روزہ رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا آئندہ جا کے، تو پھر آپ کو ڈاکٹر کی بات ماننا پڑے گی۔ اور اگر آپ سفر کرتے ہیں کہ میں ہٹا کٹا آدمی ہوں، مجھے کیا ہونے لگا، میں نے یہاں سے جہاز میں بیٹھنا اور میں نے ترکی میں جا کے اتر جانا، 4 گھنٹے کی ساری وہ فلائٹ ہے، چلو ہالینڈ 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے، میرے لیے کیا پرابلم؟ میں لیڈز ایئرپورٹ سے جا رہا ہوں، اور لیڈز اور بریڈ فورڈ کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ ہی کون نہیں ہے، جڑے ہوئے شہر ہیں، تو میرا تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ شریعت کہتی ہے 14 میل جو ہے وہ شہر کی باؤنڈری سے لے کے بندہ باہر چلا جائے تو روزہ کھولے جا کے، وہ سفر میں شمار ہو جائے گا، تو میرا تو بالکل قریبی سفر ہے، پھر میں نے جہاز میں بیٹھ جانا ہے، اور پھر میں تو 12 بجے وہاں پہلے پہنچ جاؤں گا۔ شریعت کہتی کوئی بات نہیں، آپ اگر صبح آپ کی 3 بجے فلائٹ ہوتی ہے، روزہ آپ رکھ لیتے ہو، اس کے اندر ترکی چلے جاتے ہو، پاکستان پہنچ جاتے ہو صبح دن کے زوال سے پہلے، تو وہاں جا کے آپ نے 10 دن رہنا ہے، تو شریعت کہتی کوئی بات نہیں، آپ روزہ رکھ کے چلے جاؤ، آپ کا روزہ ہوگا وہاں پہنچنے تک۔ اگر آپ نے 10 دن وہاں نہیں رہنا تو پھر شریعت فیصلہ کرے گی، آپ اپنے روح کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اب پہلے کہا تھا ڈاکٹر سے پوچھو، اب ڈاکٹر کہتا ہے بندہ فٹ ہے، وہاں بھی جا کے چیک کروایا، چنگا پلا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اب کہتے نہیں یہ ڈاکٹر کا پردہ ہٹا دو، ڈاکٹر والا جو نا یہ سسٹم ختم ہو جائے گا۔ اب شریعت بولے گی، یہاں شریعت کہتی ہے کہ میں اب جو فیصلہ کروں گی کہ تم چلے گئے وہاں جا کر کے جرمنی میں، اٹلی میں، ترکی میں، یہ قریب جتنی بھی کنٹریز ہیں، تو وہاں چلے گئے 10 دن بھی نہیں رہنا، اور زوال سے پہلے بھی پہنچ گئے ہو، پھر بھی تمہارا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر 10 دن رہنا ہے تو پھر تم ذہنی طور پہ مطمئن ہو، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر 10 دن نہیں رہنا تو نماز بھی آدھی قصر پڑھنی پڑے گی اور روزہ بھی نہیں رکھنا ہوگا آپ کو، تو ان دنوں کے اس میں بدلے میں
پھر رمضان مبارک جب ختم ہو جائے گا تو روزہ رکھیں گے. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے. مثلاً ایک مومن نے مجھے چند دن پہلے سوال کیا تھا کہ میں نے نیا گھر خریدا ہے اور میں سارا دن وہاں کام کرواتا ہوں, 20 میل کا فاصلہ ہے باؤنڈری سے باؤنڈری جو ہے نا, تو اس شہر میں میرا گھر ہے, تو میں نے موو ویسے بھی ہونا ہے, جیسے کمپلیٹ ہوگا میں نے موو ہو جانا ہے. ایک تو سچویشن یہ تھی. تو جب اس نے اپنی پراپرٹی لے لی, اپنی ذاتی پراپرٹی ہے, تو جو باپ کا گھر ہے آپ ادھر جاتے ہو ایک شہر سے دوسرے شہر میں, اگر آپ وہاں زندگی میں پہلے 6 مہینے رہ چکے ہو اور باپ کے جانے کے بعد وراثت تو آپ کو ملے گی, تو پھر وہ آپ اگر زوال سے پہلے پہنچ جاتے ہو تو بھی آپ کا روزہ ٹھیک ہے. زوال کے بعد شروع کرتے ہو اور مغرب سے پہلے پہنچ جاتے ہو تب بھی روزہ ٹھیک ہے. 2-3 دن رہتے ہو, 4 دن رہتے ہو, تو نماز آپ کو پوری پڑھنی پڑے گی, روزہ بھی رکھنا پڑے گا اگر آپ کی ذاتی پراپرٹی وہ بنتی ہے تو. اگر بھائی وغیرہ کے گھر جاتے ہو تو پھر نہیں ہے. بھائی کی پراپرٹی تو اپنی پراپرٹی ہوگی نا, وہ تو آپ کو وراثت میں نہیں دے گا نا. بھائی کی پراپرٹی نہیں ملے گی, بھائی کی باپ کی پراپرٹی ہوتی ہے وراثت میں. وہاں پھر ہم 6 مہینے رہ بھی چکے ہوں پہلے تو پھر ہے. ہاں سسرال کا گھر ہو تو وہ اپنا گھر نہیں ہوتا, پھر نماز بھی قصر پڑھنی پڑے گی اور روزہ بھی چھوڑنا پڑے گا. ہاں اصل میں تو میرے لیے ہوتا ہے نا, برمنگھم جاتا ہوں تو میں, میرے لیے وہ میرا گھر نہیں ہے. جی ہاں, اب ایک دفعہ ہوتا ہے بیماری میں روزہ ٹوٹنا, ایک دفعہ ہوتا ہے توڑنا. مطلب بندہ تھوڑا سا گھبرا گیا, خود ہی توڑ دیا. اس وقت کیا تھا, بیماری میں فیصلہ کون کرے گا؟ ڈاکٹر کرے گا. اس کو فون لگائیں گے اور وہ پتہ کریں گے فوراً. یا اگر وہ بیماری اتنا غلبہ کر گئی ہے کہ وہ بالکل بندہ بے ہوش ہو گیا. ہاں یہ بھی بات, آپ تو ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں, حکیم ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا وہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی سخت ہوگی سچویشن. مطلب ایسی مجبوری ہوگی کہ شاید بندہ مر نہ جائے کہیں, خدا نہ کرے ایسا. ایک ہی روزہ قضا ہوگی اور اس کا فدیہ دے دیا جائے گا, جس طرح 3 پاؤنڈ فدیہ جا, اس کا تو قضا کر لیں گے بعد میں. وہ تو پروردگار نے مریض کا مرض کا پہلے ہی بتا دیا نا. شاید کتنے بجے ہے آج؟ 2 منٹ پہ ہے, 4 منٹ رہتے ہیں. تو مومن کرام الحمدللہ ہم نے صرف آج شروع کیا ہے درس. تو اس طرح قرآن مجید کی آیت ہوگی, اس میں حدیث ہوگی, اس میں آپ کے سوال جواب لیے جائیں گے. تو آج پہلا دن تھا تو ہم نے 20 منٹ لیے ہیں, تو کل سے انشاءاللہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ درس کا پہلے سے شروع ہو جائے گا, اور انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے. اور ابھی وہ 1 منٹ آ گیا گھڑی. تو باقی نا کچھ روزے میں چیزیں حرام ہیں اور کچھ چیزیں مکروہ ہیں اور کچھ چیزیں وہ مستحب ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے, جس طرح میں نے 8ویں امام علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھا, 3 کام بہت کرنے ہیں روزے میں. دعا بہت کرنی ہے, استغفار بہت کرنی ہے, قرآن مجید کی تلاوت بہت کرنی ہے. حضرت آیت اللہ خمینی صاحب جو تھے وہ ہر تیسرے دن غالباً ان کے لیے کہا گیا کہ ہاں 10 قرآن مجید ختم کرتے تھے رمضان مبارک. ہر تیسرے دن قرآن کو ختم, 10 پارے روزانہ تھے, اتنے بڑھاپے میں بھی. تو ہم نہ صرف پڑھتے نہیں, اگر پڑھیں گے نا پھر آپ دیکھنا, آپ کو مزہ آئے گا, لطف آئے گا. رمضان مبارک خود بہار ہے, قرآن کے نازل ہونے کی وہ ہے. جیسے آپ مثلاً نارمل کیک کھائیں تو اس کا اور لطف ہوتا ہے, بچے کی سالگرہ ہو تو اس کے پھر اور خوشی ہوتی ہے, مسئلہ ہوتا ہے. جس طرح یہاں تو وہ ایک اور رونق ہے. جس طرح آج کل رمضان, ویسے بھوکے رہیں تو شاید اتنی جلدی اتنا دیر بھوکا نہ رہ پائے بندہ, روزہ رکھ لیا جائے تو کتنا ہوتا ہے وہ. تو قرآن مجید بہت پڑھا جائے, ہر روز آپ تلاوت کریں. اور اس کے بعد جو ہے نا, جس طرح آپ اندر داخل ہوئے ہیں تو بہت خوشبو آ رہی تھی, بڑی سٹرونگ سمیل ہے. اسے بار بار چسکے سے خوشبو لینے سے نتنوں میں چلی جائے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو سکتا ہے. جو نیچے سالن وغیرہ بننے کی خوشبو یا سلسلہ ہوتا ہے نا, تھوڑا سا یہ وہ بھی ہے. دھنیا منیا گئے ہیں تو اس کو مسل کے سونے لگ گئے تو اس سے بھی تھوڑا سا پریشانی ہو سکتی ہے. سرما پہننے سے یہ مکروہ ہے, دھنیا سونگنا مکروہ ہے, خوشبو لگا کے تو باقاعدہ اس کو وہ تو ہے.
زیادہ مسئلہ جو آتا ہے کہ مومن کرام اگر بلڈ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے روزے میں، کوئی وہ ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹتا، ہاں اس میں بہت کمزوری نہ ہو تو ویسے بلڈ دینا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، سخت مکروہ ہے۔ تو انجیکشن لگوانا جو خوراک کا کام کرے اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نارمل بیماری کے لیے یہ پرابلم ہو تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کی الگ سچویشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گھر میں ہم ہوور وغیرہ آتے تو یہاں تو گھٹا مٹی اڑتا نہیں ہے، ہاں البتہ ہوور کا جب ہم کبھی اس کی وہ صاف کرنا شروع کر دیں ہوور کھول کے تو اس کا جو بہت ہے ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر وہ انسان کے ناک میں چلا جائے، حلق تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے جو سب کو، مجھے بھی میں بھی اس میں شامل ہوں، سارے مسئلوں میں شامل ہوں، مگر ایک بہت ہی پرٹیکولر مسئلہ ہے۔ ہم صبح آ کر نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر ہمیں سونا ہوتا ہے، تو اٹھے تو صاحب ذرا کسی کو ہماری بدبو نہ سمیل نہ جائے منہ، تو برش کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں اتنی زیادہ نہ ٹوتھ پیسٹ لگائیں، یا تو آپ کے پاس سوکھی لکڑی کی مسواک ہو تو اوکے، یا اتنی نہ لگائیں کیونکہ اگر ٹوتھ پیسٹ نہیں لگاتے تو منہ سے بدبو نہیں جاتی، خالی برش سے بھی کریں تو نہیں، تھوڑے سے لگا کے اس کو پھر دھو لے فوراً برش کو، تاکہ آپ کے حلق میں وہ نہ جائے۔ یہ بہت احتیاط کرنی پڑے گی، بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ برش لازمی کریں کیونکہ صفائی کرنا بہت ضروری ہے، اور تھوڑے سی بالکل لگا کے اس کو صفائی کریں تاکہ وہ حلق تک اس کا رنگ، بو، ذائقہ اور اس کا حلق تک نہ پہنچے۔ تو انشاءاللہ 1 منٹ ہو گیا، اور دعا کرتے ہیں آج جو ہے نا حاجی عاشق حسین صاحب کی طرف سے خداوند عالم ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کی زوجہ محترمہ کو مولا، بھائی اعجاز صاحب، بھائی ابرار اور بھائی فیاض صاحب کی والدہ محترمہ کو مولا صحت کلی عطا فرمائے، ان گھروں میں مولا خیر و برکت عطا فرمائے، رزق حلال میں مولا دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جتنے بھی اس خاندان کے مرحومین اور مرحومات ہیں مولا ان کو جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ آج کے روزے کا، آج کی افطاری کا، آج کے تمام تبرکات کا ثواب ان مرحومین کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہ محمد۔ مومن کرام، صبح کی نماز باجماعت یہاں ہوگی، 15 منٹ جو ہم نے رکھے ہیں وہ اذان کے بعد رکھے ہیں۔ سحری ختم ہوتی ہے تو اس سے 25 منٹ بعد ہوں گے، وہ سحری ختم کر کے جب روزہ اذان آتی ہے اس کے بعد 15 منٹ نماز کے یہاں باجماعت۔ صبح ماشاءاللہ 20 ایک مومنین ہو گئے تھے، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے صبح بھی جو آ سکتے ہیں وہ آئیں، ظہرین کی نماز باجماعت اس میں آئیں، درس میں تو لازمی آپ آئیں بہترین طریقے سے نا۔ اور جو افطاری دینا چاہتے ہیں، ایک بندہ افطاری نہیں دے پاتا، وہ کہتا ہے جی میں صرف 100 پاؤنڈ دینا چاہتا ہوں، تو وہ اپنا نام لکھے، کسی افطاری میں شامل ہو جائے گا، نظر و نیاز میں امام بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ 10 پاؤنڈ دینا چاہتا ہے کوئی، 5 پاؤنڈ دینا چاہتا ہے کوئی، 1 پاؤنڈ دینا چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہم ادھر رہتے ہیں، ہمارا یہی مرنا جینا ہے، یہی ہمارا امام بارگاہ ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ ہم دنیا میں کرتے رہیں، پاکستان ادھر ادھر، لیکن یہاں بہت ضروری ہے، ہم سب نے کرنا ہے۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین۔ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی حجت اللہ علی الخلق۔ اللہم صلی علی محمد۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة،
حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله